بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قوم لوط کا واقعہ شیئر کریں گے، جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ قوم ہم جنس پرستی جیسی بے حیائی میں مبتلا تھی، اور اس خبیث عمل کو ایجاد کرنے والی بھی یہی قوم تھی۔ اس سے پہلے کسی قوم میں اس طرح کی بے حیائی نہ تھی۔ یہ دنیا کی پہلی واحد قوم تھی جو اپنی نفسانی خواہشات کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے۔ تو چلے اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کی پرورش بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، اور یہی ان کی نشوونما بھی ہوئی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام اور بی بی سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے اس وقت بھی یہ دونوں ساتھ تھے۔ مصر میں ان دونوں کے پاس مال مویشی بہت ہو گئے تھے، اس لیے وہاں سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں خلق خدا کو وعظ اور تبلیغ کریں، اور حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے شرق اردن کے علاقے سدوم اور عمورہ کو چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے رہیں۔ اردن کی وہ جانب جہاں بحر میت یا بحر لوط علیہ السلام واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سدوم اور عمورہ کی بستیاں بھی آباد تھیں۔ پہلے یہ بستیاں تھیں، آج وہاں سمندر نظر آتا ہے۔ پہلے یہ خشک زمین پر شہر آباد تھے، اور یہ شہر پہلے اونچی جگہ تھے، لیکن جب قوم لوط پر عذاب الہی آیا تو زمین کا تختہ الٹ گیا، اور سخت زلزلے اور بھونچال آئے تو زمین سمندر سے 400 میٹر نیچے چلی گئی اور پانی اوپر چڑھ آیا۔ اس لیے اس کا نام بحر میت یا بحر لوط علیہ السلام مشہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس گہرائی کے پانی میں اگر مچھلیاں وغیرہ بھی چلی جائیں تو مر جاتی ہیں، ایسا زہریلا پانی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب مصر سے آ کر شہر سدوم میں قیام کیا اور دیکھا کہ یہاں کے باشندے خدا کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا تھے کہ دنیا کی کوئی برائی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ دنیا کی ہر قسم کی برائیوں کے علاوہ اپنی نفسانی خواہشات کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، لڑکوں سے اختلاط رکھتے۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے عمل میں ملوث نہ ہوئی تھی جس کا نام لواطت سے مشہور ہے، اور یہ لوگ اعلانیہ یہ کام کرتے تھے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم کھلی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ باہر سے کوئی سوداگر کسی قسم کا کوئی مال لاتا تو ہر آدمی دیکھنے کے بہانے تھوڑا تھوڑا مال لے جاتا اور پھر واپس ہی نہ دیتا۔ غرض یہ ہے کہ ہر قسم کے فسق و فجور ان میں موجود تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر قسم کی نصیحت کی اور گزشتہ قوموں کے واقعات بھی سنائے، لیکن ان پر کسی بات نے اثر نہ کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر ان کی قوم کا جواب اس بات کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی طعنہ اور مزاح سے کہتے کہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، ان کو ہمارے ساتھ کیا واسطہ ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبختو، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہے، وہ خدا نے جائز طریقے سے تمہاری خواہشات کے لیے تمہاری رفیقہ حیات بنائی ہے، اس بدفعلی اور بدعملی سے باز آ جاؤ۔ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ اے بدبختو، تمہارے گھروں میں جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں وہ جائز طریقے سے تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ ان کا یہ مطلب قطعی نہ تھا کہ وہ اپنی سلبی پاکیزہ لڑکیاں ان ملعون خبیثوں کو پیش فرما رہے تھے۔ بہرحال اس نصیحت کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ تم بڑے پاک باز بنتے ہو تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کا کچھ اثر نہ ہوا، اور قوم غصے میں آ کر کہنے لگی کہ اے لوط، تم اپنی نصیحتیں ختم کر، تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب لا کر دکھا۔ تو بار بار ہمیں ڈراتا رہتا ہے، اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو پھر ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ادھر یہ سب ہو رہا تھا اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔
انہوں نے دیکھا کہ 3 آدمی سامنے کھڑے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، اس لیے ان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور جلدی سے ایک بچڑا ذبح کیا اور بھون کر اس کے تکے بنائے۔ جب انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے، دل میں کچھ پریشان ہوئے۔ جب مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ہنس کر کہا کہ گھبرائے نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں، قوم لوط کی تباہی کے لیے سدوم جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل کی رقت کے ساتھ فرشتوں سے کہا کہ وہاں تو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال بھی ہیں۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ بہرحال فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر شہر سدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان ہوئے۔ فرشتے نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر سخت گھبرائے کہ بدبخت قوم کے لوگ میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی غم میں تھے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دوڑتے ہوئے آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں؟ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور اپنی خواہشات کے افعا میں فطری طریقہ عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقے سے عورتوں کو چھوڑ کر اس بدفعلی میں لگے ہوئے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے افسوس سے کہا کہ آج میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تم سے پورا مقابلہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ یہاں حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے بارے میں سخت پریشان تھے اور اسی پریشانی کی حالت میں یہ قول بھی ان سے صادر ہوا کہ کاش آج میرے لیے تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا پناہ ملتی کسی زبردست قوت کی۔ بعض روایات میں ہے کہ کفار نے حضرت لوط علیہ السلام کو پتھر مار کر زخمی کر دیا تھا اور دروازے توڑ کر فرشتوں تک پہنچ گئے تھے تو خدا نے ان کو اندھا کر دیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی تو بصارت دوبارہ لوٹ آئی، لیکن پھر انہوں نے برا ارادہ کیا تو ان کے بدن خشک ہو گئے۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی دعا کی تو پھر ٹھیک ہو گئے اور بھاگ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی جادوگر ہے۔ اسی طرح وہ غفلت کی نیند میں تھے کہ صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ بہرحال آخر عذاب کا وقت آ پہنچا، ابتدائی شب ہوئی تو فرشتوں کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر شہر سدوم سے رخصت ہوئے، لیکن ان کی بیوی نے رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئیں۔ آخر صبح ہوئی تو پہلے ہی بدناک چیخ ہوئی جس نے اہل سدوم کو تاؤ بالا کر دیا اور پھر آبادی کا تختہ اٹھا کر الٹ دیا گیا۔ پھر پتھروں کی بارش نے ان کا نشان تک مٹا دیا اور وہی ہوا جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جاتے وقت پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے، جیسا کہ فرمان ہے، اور خیال کرو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فوراً اس کو ایک پتھر لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ کی جان کی قسم، قوم لوط بڑی مستی میں تھی، وہ تو اپنے نشے میں مست تھے، بس سورج نکلتے ہی انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا۔ بالآخر ہم نے اس شہر کو الٹ پلٹ کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان پتھروں پر قدرتی طور سے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جس کے نام کا پتھر تھا اسی پر گرتا۔ وہ مثل توک کے تھے جو سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ پتھر ان کے شہروں پر برسے اور جو لوگ دوسرے دیہاتوں وغیرہ میں گئے ہوئے تھے ان پر بھی وہیں گرے۔ ان میں سے جو جہاں تھا وہیں پتھر لگنے سے ہلاک ہوا۔ کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا تھا، کوئی کسی سے باتیں کر رہا تھا، وہیں آسمان سے پتھر آیا اور اسے ہلاک کر گیا۔ کہتے ہیں کہ ان کی 4 بستیاں تھیں اور ہر بستی میں 1,00,000 آدمیوں کی آبادی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 بستیاں تھیں، بڑی بستی کا نام سدوم تھا۔ یہاں کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تورات میں ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت سدوم سے ہجرت کر کے زوغر یا زغر کی بستی میں چلے گئے جو سدوم سے قریب تھی، آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی طرف دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اسلامک واقعات پر مبنی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔